الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون صدق الله مولانا العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير آمرها ولنعم الجيش ذلك الجيش أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے فضل اور کرم سے اس سال یعنی 1429 ہجری شوال کے مہینے میں یعنی 2008 عیسوی اکتوبر کے مہینے میں استنبول کا سفر بحمداللہ نصیب ہوا. اس فانی زندگی میں جن جن دنیا کے خطوں کو دیکھنے کی تمنائیں اور آرزوئیں دل کے اندر ہے اس میں سے ایک استنبول بھی ہے. سال گزشتہ اسپین کے سفر کے موقع پر ہمارے بعض رفقا نے وہیں اسپین میں دعوت پیش کی تھی کہ آئندہ استنبول کا ترکی کا سفر ہونا چاہیے. یہ تو طے تھا کہ انشاءاللہ سفر کرنا ہے، لیکن اتنا جلدی سفر ہو جائے گا یہ خواب و خیال کے اندر بھی نہیں تھا. اسی سال 1429 ہجری میں رجب شعبان کے مہینے میں جب کینیڈا اور انگلینڈ کے سفر سے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے ساتھ سفر سے جب ہماری واپسی ہوئی اور رمضان کا مہینہ سینٹرل افریقہ میں ملاوی اور زامبیا میں آدھا مہینہ اور باقی آدھا مہینہ انگلینڈ میں گزارنا میرے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے مشورے سے جب طے ہوا تو ہمارے سفر کے جو نظام طے کرتے ہیں اور ویزا وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں جناب ہمارے حاجی ساجد میمن صاحب نے ہم کو اطلاع دی کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے افریقی ملک جانا ہے، وہاں سے یوروپ آنا ہے اور یوروپ سے پھر آپ کو ہندوستان لوٹنا ہے. ابھی ابھی ٹرکش ایئر لائن نے انگلینڈ سے استنبول ہوتے ہوئے بمبئی کی اپنی فلائٹ شروع کی ہے. پہلے یہ سہولت نہیں تھی، ابھی ابھی یہ سہولت شروع ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کوشش کر لو کہ انگلینڈ سے واپسی میں ہم استنبول ہوتے ہوئے آئے، اگر اس ٹکٹ کا کوئی نظام بن جاتا ہے. الحمدللہ انہوں نے دیکھا تو ٹکٹ بن گئی
پھر آنن فانن پاسپورٹ دلی میں ترکی ایمبیسی گیا اور ترکی کی ویزا کا بھی انتظام الحمدللہ ہو گیا. اور حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم عمرے میں تشریف لے جا رہے تھے، لیکن مشورے سے طے ہو گیا کہ انشاءاللہ شوال کے مہینے میں عید کے بعد فوراً حضرت مفتی صاحب بمبئی سے استنبول پہنچیں گے اور میں انگلینڈ سے انشاءاللہ استنبول پہنچوں گا. بہرحال اللہ کے فضل سے عید کے 3 روز کے بعد انگلینڈ سے ہمارے سفر اسپین کے ساتھی مولانا عمران سارودی اور جو ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں اور دارالعلوم لیسٹر کے محتمم مولانا اسماعیل صاحب جو اسپین میں بھی ہمارے ساتھ تھے، ان حضرات کو میں نے رمضان کے آخری عشرے میں ہی اطلاع دے دی تھی. تو یہ حضرات بھی ایک قافلے کے ساتھ تیار ہو گئے اور بحمد اللہ جمعہ کے دن صبح صادق کے وقت پر ہم لندن ایئرپورٹ سے چلے اور تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ٹرکش ایئر کے ذریعے سے لندن سے استنبول الحمدللہ پہنچ گئے. پروگرام کے نظام کے مطابق شنیچر کے دن حضرت مفتی صاحب کا قافلہ بمبئی سے استنبول پہنچنے والا تھا. سوال یہ ہے کہ استنبول جانے کے لیے اتنی آرزویں اور اتنی دعائیں اور امیدیں کیوں تھی؟ تو اس کی کچھ وجہ تو خطبے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اور جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس سے بھی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ شہر استنبول جس کا قدیم نام ہے قسطنطنیہ، جس کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں اشارتاً ملتا ہے شان نزول اور واقعات کے پس منظر میں، تفسیر کی بہت ساری روایتوں میں اور مختلف احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. نیز ہمارے لیے جو کشش کا باعث تھی وہ سب سے بڑی چیز تھی کہ استنبول کے اندر جو میوزیم ہے اس میوزیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات عالیہ وہاں پر موجود ہیں اور اتنے مستند تبرکات شاید دنیا میں کسی اور جگہ پر نہیں ہیں. ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کیونکہ استنبول ایک طویل عرصے تک خلافت کا مرکز رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اخیر کے اندر خلافت منتقل ہوتے ہوتے استنبول میں آ کر کے قائم ہوئی تھی اور پورا عالم اسلام کا مرکز سیاسی اعتبار سے استنبول بن گیا تھا اور تقریباً 4-5 صدی تک استنبول مرکز خلافت رہا. بلکہ 1921-22 کی پہلی عالمی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بڑی منظم سازش کے ماتحت خلافت عثمانیہ خلافت کا خاتمہ کیا تو اس وقت تک خلافت کا مرکز استنبول تھا اور یہیں سے خلافت کا خاتمہ ہوا تھا اور پوری دنیا اسلام کو چھوٹے چھوٹے صوبوں میں ملکوں میں بانٹ دیا گیا تھا. تو چونکہ آخری مرکز خلافت ترکی رہا، استنبول رہا، اسی لیے عالم اسلام کے تبرکات سمٹ کر کے وہاں پہنچے. اس لیے آرزو تھی کہ وہاں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات عالیہ کی زیارت ہو اور ساتھ ساتھ میں میزبان الرسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہ بھی اس شہر مقدس کے اندر ہے. یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی کشش کی چیز تھی. نیز قسطنطنیہ کے سلسلے میں حدیث پاک کے اندر کئی جگہوں کے اوپر بشارت بھی آئی ہے اور حضرت امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس دور کے اندر بھی قسطنطنیہ کے متعلق جو حالات ہے اس کے سلسلے میں بھی احادیث میں تذکرہ ہے. یہ سب وجوہات تھے اور سب سے بڑی وجہ تھی تبرکات نبوی کی زیارت، جس کی وجہ سے دل کے اندر بے ساختہ خیال آ رہا تھا کہ استنبول ضرور جانا چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں استنبول پہنچایا
میں اور دارالعلوم لیسٹر کے محتمم حضرت مولانا اسماعیل صاحب جب ہم استنبول پہنچے تو مولوی عمران سارودی اپنے بھائی اور اپنے رفقا کے ساتھ 2 روز پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے ہمیں بڑی سہولت رہی۔ وہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک ساتھی کو لے کر کے ہمارے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ ان حضرات نے ایک ہوٹل طے کیا تھا، لیکن انگلینڈ کا ڈیوزبری جو تبلیغی مرکز ہے وہاں سے ہم نے استنبول کے تبلیغی مرکز کا پتہ، فون نمبر وغیرہ سب لے لیے تھے، کیونکہ اسپین کا تجربہ ہمارا یہی رہا تھا کہ ہم مولویوں کو ہوٹل کے بجائے مسجد مدرسے زیادہ راحت آتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طبیعت پتہ نہیں کیوں ہوٹلوں کے اندر زیادہ لگتی نہیں ہے۔ ایک کافی مہنگا ایک ہوٹل طے کیا تھا، لیکن اس کو بڑی قیمت ادا کر کے ہم نے وہاں سے چھٹی لے لی اور استنبول کے تبلیغی مرکز ہی کے اوپر ہمارا قیام رہا۔ استنبول کے سلسلے کے اندر پہلے کچھ مختصر تعارفی بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ دنیا کا یہ ایک واحد شہر ہے کہ جو 2 بر اعظم میں واقع ہے۔ اس شہر کا آدھا حصہ بر اعظم یوروپ کے اندر ہے اور اس شہر کا دوسرا آدھا حصہ بر اعظم ایشیا کے اندر ہے۔ دنیا میں اور کوئی شہر اس کی نظیر نہیں ہے کہ ایک ہی شہر کا آدھا حصہ ایشیا میں ہو اور آدھا حصہ یوروپ کے اندر ہو، اور بیچ میں ایک دریا ہے نہایت خوبصورت، اور دونوں بر اعظم کو جوڑنے کے لیے بہترین پل بھی بنائے گئے ہیں۔ تقریباً 300 کلومیٹر کی مسافت کے اندر پھیلا ہوا یہ عجیب و غریب خوبصورت یہ شہر ہے استنبول۔ دوسری ایک عجیب بات کہ اس شہر کے اندر 2 عظیم تاریخی یادگار ہیں۔ ایک مذہب عیسائیت کے اعتبار سے بھی یہ عظیم تاریخی مرکز رہا ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک قسطنطنیہ کے اندر عیسائی حکومت قائم رہی اور عیسائیوں کا یہ عالمی مرکز رہا ہے، اور آگے تفصیل سے تذکرہ آ رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے قدیم ترین چرچ وہ استنبول کے اندر ہے، اور دوسری طرف اسلامی تہذیب کا یہ مرکز رہا ہے، اسی لیے 2 تہذیب، اسلامی اور عیسائی تہذیب کا بھی یہ مرکز رہا۔ عیسائی تہذیب کا مرکز ہونے کے اعتبار سے ہم اس کو قسطنطنیہ شہر کہیں گے، اور ہماری تہذیب کے اعتبار سے اس کو ہم استنبول شہر کہیں گے۔ اس شہر کے سلسلے میں یہ 3 صدی عیسوی کے اندر اس شہر کو عیسائی لوگوں نے قبضے میں لیا۔ ایسے یہ بہت قدیم شہر سمجھا گیا ہے، لیکن جب 3 صدی عیسوی میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا تب سے اس کا نام قسطنطنیہ بنا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی رشتہ دار تھی، وہ نقل کرتی ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں دوپہر کے وقت پر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک بیدار ہو گئے تو آپ کے چہرے مبارک کے اوپر تبسم تھا، مسکراہٹ تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے تبسم کی وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں مجھے اپنی امت کے لوگ دکھائے گئے۔ اس حدیث کا میں حاصل آپ کو سنا رہا ہوں کہ خواب میں مجھے اپنی امت کے لوگ دکھائے گئے جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے سمندر کی موجوں پر اس طرح سفر کریں گے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہو۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شامل فرما لے اس قافلے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ان کے حق میں. پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بیدار ہوئے اور آنکھ مبارک کھلی تو چہرہ مبارک کے اوپر تبسم تھا. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر، پہلی جماعت جو قیصر روم کے شہر یعنی قسطنطنیہ پر اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر جائے گا، اس کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر میں، اس جماعت میں مجھے بھی شامل فرما لے. لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، تم تو پہلے لشکر میں شامل ہو، پہلی جماعت میں تم شامل ہو، تمہارے لیے اس کے لیے دعا کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بشارتیں اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرص پر حملہ کیا. یہ اسلام کی تاریخ کے اندر پہلی مہم تھی کہ جس میں سمندر کے ذریعے سے صحابہ کرام نے سفر کیا اور اس میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل تھی. یہ مہم الحمدللہ کامیاب رہی کہ اہل قبرص نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی. جب مسلمانوں کی وہاں سے واپسی ہوئی تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا ایک گھوڑے پر سوار ہونا چاہتی تھی. اچانک گھوڑا بھٹک گیا اور اس نے آپ کو زمین پر گرا دیا اور اسی زخم سے وہ اچھی نہیں ہو سکی اور وہیں پر آپ جو ہے شہید ہو گئے. یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے صاحبزادے یزید کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کے اوپر سب سے پہلا حملہ کیا، یعنی آج کے استنبول کے اوپر. اس حملے میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے جن میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. یہ مسلمانوں کی طرف سے قسطنطنیہ اور استنبول کا سب سے پہلا محاصرہ تھا. کافی مدت تک محاصرہ رہا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور وہیں پر وفات پا گئے اور قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے آپ کو مدفون کیا گیا. انشاءاللہ اس کا واقعہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں، ان کے مزار پر حاضری کا اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت کا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بشارت دی ہے کہ قسطنطنیہ ضرور بے ضرور فتح ہوگا اور جو جماعت اس کو فتح کرنے کے لیے جائے گی اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور جو جماعت قسطنطنیہ جائے گی وہ جماعت، وہ لشکر سب سے بہترین ہوگا. چنانچہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ہشام ابن عبد الملک، مہدی عباسی، ہارون رشید سب نے کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بشارت عظمی سلطان محمد فاتح کے نام پر رکھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس شہر کو فتح کروایا. چنانچہ
20 جمادی الاولی 857 ہجری میں سلطان محمد فاتح جو آل عثمان کے بڑے نامور اور بڑے اللہ والے، بڑے قابل، بڑے صاحب روحانیت اور بڑے اولو العزم بادشاہ مانے گئے، انہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر، استنبول پر آخری حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس شہر کو فتح فرمایا، اور تقریباً 1100 سال پرانی عیسائیوں کی حکومت سلطان محمد فاتح کے ہاتھ کے اوپر ختم ہوئی، اور وہاں جو عیسائی حکومت تھی اور بادشاہ جو قیصر روم کہا جاتا تھا، وہ قیصر مارا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی، اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، کہ جب ایک مرتبہ قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی اور قیصر قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یہ بشارت سلطان محمد فاتح کے ذریعے سے پوری ہوئی، اور قسطنطنیہ شہر اللہ کے فضل سے فتح ہوا۔ اس شہر کے فتح کے درمیان میں جو عجیب و غریب کارنامہ سلطان محمد فاتح کا سامنے آیا، آج تک دنیا دنگ ہے اس کارنامے کے اوپر، وہ کارنامہ ہے خشکی میں زمین پر جہاز چلانے کا۔ آج تک ہم یہ سنتے آئے کہ جہاز پانی میں چلتے ہیں، لیکن انہوں نے پانی کے بجائے خشکی اور زمین کے اوپر جہاز چلائے۔ تقریباً 70 کشتیاں تھیں، اور آج کل استنبول شہر کے اندر جو قاسم پاشا کا علاقہ ہے، وہ قاسم پاشا کے علاقے کے اندر اونچے اونچے پہاڑ ہے، عقل دنگ ہے کہ اونچے اونچے پہاڑوں کے اوپر کیسے انہوں نے زمین پہ کشتیاں چلائی، اور باقاعدہ کشتیاں تھی جس کے اوپر 2 ملاح سوار ہوتے تھے، اور ان کشتیوں کے اوپر بادبان بھی لگائے گئے، اور یوں بھی لکھا جاتا ہے کہ ان کشتیوں کے نیچے چربی وغیرہ چکناہٹ لگائی گئی تاکہ وہ زمین کے اوپر عافیت کے ساتھ پھسل سکے۔ اور یہ کارنامہ وہاں کی جو صورت حال ہے شہر استنبول کی، اس اعتبار سے اپنے ساتھیوں کو منتقل کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے یہ حکمت عملی سامنے رکھی تھی، اور کشتیوں کو زمین کے اوپر پھسلا کر کے دور سے لے جا کر کے وہاں کا جو مشہور سمندر ہے گولڈن ہارن، اس میں لے جا کر کے ڈال دیا، اور بالکل قسطنطنیہ کے قریب انہوں نے پہنچا دیا۔ تمام تاریخیں یہی لکھتی ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے خشکی کے اوپر یہ 70 کشتیاں چلوائی، اور رات بھر بار بار چلوائی اپنے تمام ساتھیوں کو لے جانے کے واسطے۔ لیکن اسی سفر قسطنطنیہ میں ہمارے پورے سفر کے ساتھی استنبول کے رہنے والے ترکی نسل جناب ابراہیم عمر صاحب، جو کچھ وقت پہلے ہندوستان میں تبلیغ کی نسبت پر 4 مہینے لگا چکے ہیں، انہوں نے نظام الدین مرکز پر غالباً حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بیان کا حوالہ ہم کو سنایا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پانی کے اندر تیرے، اللہ نے ان کے لیے پانی کو زمین بنایا تھا، یہاں استنبول کے اندر اللہ نے زمین کو پانی بنا دیا تھا۔ یہ اللہ کی ایک غیبی نصرت اور مدد تھی، اگرچہ مورخین اس غیبی اللہ کی مدد کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ ان سمندروں کو اللہ نے ان کے لیے زمین بنایا تھا، تو یہاں زمین کو اللہ نے سمندر بنا دیا تھا. اور بہت عافیت سے سلطان محمد فاتح کا اور قافلہ اور ان کے ساتھیوں کی پوری جماعت قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گئی، اور الحمدللہ انہوں نے اللہ کی مدد سے، فضل کرم سے اس شہر کو تا قیامت اسلام کا مرکز بنا دیا. یہاں قسطنطنیہ شہر کے چاروں طرف بہت مضبوط قدیم زمانے کی دیواریں اس زمانے میں تھی، بہت مضبوط قلعہ. اور ساتھ ساتھ میں قسطنطنیہ شہر کے بالکل وسط میں عیسائیوں کا سب سے قدیم کلیسا، چرچ، جس کو آیا صوفیہ کہتے ہیں، یہ پوری دنیا کے عیسائیوں کا دوسرا بڑا مرکز رہا ہے. بات دراصل یہ تھی کہ 5ویں صدی عیسوی میں عیسائی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں منقسم ہو گئی تھی. عیسائی دنیا کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے 5ویں صدی عیسوی کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بابرکت سے بھی بہت پہلے، ولادت سے پہلے. ایک قسطنطنیہ مرکز بنا اور ایک کا مرکز بنا اٹلی، روم. لیکن یہ قسطنطنیہ جو مرکز تھا وہ روم اور اٹلی والے مرکز سے بھی زیادہ بڑا اور زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا، اور اکثر دنیا کے عیسائی اسی قسطنطنیہ کو اپنا مرکز سمجھتے تھے. اگرچہ یورپ وغیرہ کے علاقے کے لوگ اٹلی کو، روم کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، اور آج بھی وہیں پر پوپ پال وہیں رہتے ہیں. قسطنطنیہ کے اس شہر میں آیا صوفیہ، جو سب سے قدیم چرچ سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. اسی لیے شہر کا نام قسطنطنیہ بنا. سب سے پہلے ایک لکڑی کا چرچ بنایا گیا، اور اس کے بعد باقاعدہ پختہ تقریباً 10,000 معمار کی خدمت سے یہ چرچ تیار ہوا، جس میں اس زمانے میں 10 لاکھ پاؤنڈ کا خرچ ہوا تھا. اس زمانے کے اندر یہاں تک کہ جب بادشاہ قسطنطین اس چرچ کی تعمیر کی تکمیل پر افتتاح کے موقع پر اس چرچ میں آیا، تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا. اس کا اشارہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی، تو کہا میری تعمیر یعنی آیا صوفیہ کا چرچ تمہاری مسجد اقصی سے بھی زیادہ عالیشان ہے. یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا تھا، اور ایک طویل عرصے تک، یعنی جب تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، وہاں تک یہ عیسائی دنیا کا سب سے اہم ترین مرکز رہا. بلکہ آج بھی دنیا بھر سے عیسائی لوگ اس چرچ کے دیدار کے لیے آتے ہیں، چونکہ یہ سب سے قدیم اور سب سے پرانا ہے پوری دنیا کے اندر. لیکن سلطان اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا، اور ان کے یہاں مذہبی من گھڑت داستانیں بھی چلتی تھی کہ اس چرچ کو کبھی کوئی عیسائیوں کے ہاتھ سے لے نہیں سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کروایا. فتح کے دن آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ بشارت سنائی تھی کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز ہم آیا صوفیہ کے چرچ میں ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جملے کی لاج رکھ لی. ایک مشہور تاریخی روایت کے مطابق پہلی ظہر کی نماز انہوں نے وہاں ادا کی، اور وہاں کے مقامی باشندوں کی روایت کے مطابق پہلی نماز عصر کی سلطان محمد فاتح نے اس چرچ میں ادا فرمائی.
یہ بھی ہم نے سنا وہیں استنبول کے اندر کہ یہاں کے لوگوں کی زبان کے اوپر یہ بات مشہور ہے کہ جب سلطان محمد فاتح اس چرچ میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلی نماز کے لیے جب اذان کہی گئی اور اذان سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے شرط لگائی تھی کہ سب سے پہلے نماز وہ پڑھائے جس کی اثر سے پہلے کی سنت زندگی میں کبھی قضا نہ ہوئی ہو. پورے لشکر کے اندر پوری جماعت میں بڑے بڑے علماء صلحاء ذاکرین موجود تھے لیکن کوئی آگے نہ بڑھ سکا. سلطان محمد فاتح نے آگے بڑھ کر کے پہلی نماز پڑھا دی. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سلاطین، یہ بادشاہ کیسے صاحب نسبت اللہ والے تھے اور شریعت اور سنت کے یہ لوگ کیسے پابند تھے. یہ بات بھی وہاں مشہور ہے لوگوں کی زبان پر کہ آپ نے جب نماز کی جماعت کھڑی کی تو معلوم نہیں تھا کہ قبلہ کس جانب کے اندر ہے. تو انہوں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ مجھے کعبہ دکھا دیجئے تاکہ صحیح سمت کی مجھے تعین ہو جائے. تو پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا تو کعبہ نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے اپنا رخ بدل دیا اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا تو بھی کعبہ نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے اپنا رخ بدلا تیسری سمت میں، پھر اللہ اکبر کہا پھر بھی کعبہ نظر نہیں آیا. یہاں تک کہ جب چوتھی سمت میں رخ کیا اور اللہ اکبر کہا تو بالکل کعبہ ان کو سامنے نظر آیا اور چوتھی تکبیر پر انہوں نے نماز شروع کروا دی. یہ بات بھی وہاں پر لوگوں کے درمیان میں مشہور و معروف ہے. سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور اس کی دیواروں کے اوپر جو تصویریں تھی وہ تصویروں کو آپ نے مٹوا دیا اور یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور رہی اور تقریباً 500 سال تک باجماعت نماز وہاں پر ہوتی رہی. لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد جب خلافت کمزور ہو گئی اور مصطفیٰ کمال پاشا جن کو اتا ترک کہتے ہیں یعنی پوری ترکی نسل کا باپ کہا جاتا ہے، جنہوں نے دشمنان اسلام کے اشارے کے اوپر وہاں پر اصلاح اور انقلاب کے نام کے اوپر اسلام کا خاتمہ کیا، جب اس کی حکومت آئی تو اس نے دوبارہ وہاں نماز پر پابندی لگوا دی اور جو تصویریں حضرت سلطان محمد فاتح نے مٹوا دی تھی اس کو دوبارہ کھلوا دی گئی اور نماز کا سلسلہ بند ہو گیا اور یہ عجائب گھر میں تبدیل کر دی گئی اور اب بھی اسی حال کے اندر ہیں. عالیشان محراب منبر اس میں بنے ہوئے، اللہ محمد خلفائے راشدین کے نام اس میں لگے ہوئے. لیکن اس وقت سب طرف غبار پڑی ہوئی، سیاح آتے ہیں اور یورپین سیاح جس انداز سے آتے ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان حضرات کی تفریح کا کیا حال ہوتا ہے. بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں پر سیر و تفریح کرتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. ہم نے بھی اس پورے چرچ کو نیچے اوپر سب جگہ جا کر کے تفصیل سے دیکھا. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا مستحکم اور پختہ بنایا گیا ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بھی پہلے کا بنا ہوا اور آج تک اسی شان و شوکت کے ساتھ وہ موجود ہے. اس کو دیکھنے کا ٹکٹ بھی بہت مہنگا تھا، 20 لیرہ یعنی ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے تقریباً 850 روپے ایک آدمی کا ٹکٹ تھا اس میں داخلے کا. ہم نے تمام ساتھیوں کا ٹکٹ لیا اور اس کے اندر داخل ہوئے اور شام کے وقت پر اوپر نیچے مختلف جگہوں پر جا کر کے اور اس میں مفروضہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی اور اسی طریقے سے صلیب بھی اس کے اندر دوبارہ صلیب کے نشانات وغیرہ بھی مختلف جگہوں کے اوپر لگے ہوئے. اس آیا صوفیہ کو ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا اور دیکھا کہ جہاں 500 سال تک نماز، اذان اور تلاوت کی آوازیں گونجا کرتی تھی، آج پھر دوبارہ جو ہے اس کو عجائب گھر بنا دیا گیا ہے.
دوسری چیز جو وہاں نہایت اہم اور قابل دید تھی، اس میں ایک چیز تھی تبرکات کی زیارت۔ جب جمعہ کے دن حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم اور دوسرے ساتھی سنیچر کے دن پہنچ گئے، تو ہم نے جمعہ کے دن جب ہم پہلے پہنچ گئے تھے تو شام کو عصر کے وقت پر ہم نے ارادہ بھی کیا کہ ہم جا کر کے ان تمام تبرکات کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، لیکن بالکل قریب پہنچ کر کے واپس ہم لوٹ آئے کہ اتنی اہم اور اتنی متبرک چیزیں ہمارے قدم اس قابل نہیں کہ اس کے قریب جائیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم اپنے بڑوں کے زیر سایہ چلیں گے تو خدا کرے کہ ان کے طفیل کے اندر ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہم اس میوزیم کے دروازے سے لوٹ کر کے واپس آ گئے، ہم نے اپنا ارادہ موقوف کر لیا، اور جمعہ کے دن ہم سلطان احمد مسجد کے اندر جا کر کے ہم نے اپنا وقت گزارا۔ یہ ترکی کی عظیم الشان بڑی عجیب و غریب بے مثال مسجد ہے سلطان احمد مسجد، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر جو مساجد عجیب و غریب بنی ہے اور فن تعمیر کا عجیب و غریب نمونہ ہے، اس میں یہ سلطان احمد مسجد بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی صدیاں ہونے کے بعد بھی اس مسجد کا حسن، جمال، خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اتنی عالیشان یہ مسجد سلطان احمد مسجد، انشاءاللہ آگے میں اس کا تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو وہ تبرکات کی جگہ کے اوپر لے جاتا ہوں جہاں یہ تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ اس جگہ کا نام ہے توپ کاپے سرائی۔ سرائی ترکی زبان میں محل کو کہتے ہیں اور کاپے دروازے کو کہتے ہیں، لہذا توپ دروازہ محل یہ اس کا نام ہے۔ یہ عیسائی بادشاہوں کے لیے قیام گاہ ہوا کرتی تھی، اور عیسائی بادشاہوں نے اس کو اپنا حکومت کا مرکز بنا رکھا تھا۔ پہلے بہت عالیشان سمندر کے کنارے کے اوپر یہ محل ہے، نہایت خوبصورت۔ سلطان محمد فاتح نے جب استنبول کو فتح کر لیا تو فتح کے بعد مسلمان بادشاہوں کے لیے بھی یہی قیام گاہ رہی، اس میں کافی تبدیلیاں ہوئی۔ اس کے صدر گیٹ کے اوپر ایک جملہ پڑھ کر کے دل ہل جاتا ہے، السلطان ذل اللہ فی الارض۔ ایک طرف یہ لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ لکھا ہوا ہے یاوی الیہ کل مظلوم، کہ سلطان اور امیر اور خلیفہ اللہ کی طرف سے زمین پر اللہ کا سایہ ہے، ہر مظلوم اس کی طرف جو ہے آ کر کے پناہ لیتا ہے۔ یہ جملہ اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور حقیقت ہے کہ جب تک خلافت قائم تھی وہاں تک مسلمانان عالم کے لیے وہ دل کی امیدوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، حفاظت کا مرکز ہوا کرتی تھی، آرزو اور امیدوں کا ایک محور ہوا کرتی تھی۔ عجیب یہ جملہ ہم نے پڑھا، بار بار پڑھا، اور دل کے اوپر یہ لگنے والا جملہ تھا، السلطان ذل اللہ فی الارض، جس کو ہم خطبے کے اندر سنتے ہیں، اس کو اس دیوار کے اوپر جہاں وہ حقیقت تھا اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس سے دل کے اوپر بڑا اثر ہوا۔ ہم اس کے اندر داخل ہوئے، ایک بہت ہی خوبصورت باغیچے سے گزرنے کے بعد ٹکٹ خرید کر کے ہم اندر والے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ کئی عالیشان اس کے اندر کمرے ہیں، کیونکہ پورے عالم اسلام کا یہ دارالخلافہ تھا اور خلیفہ یہاں رہا کرتے تھے، اور اسی قصر الخلافہ سے پوری دنیا گھبرایا کرتی تھی۔ یوروپ کے عیسائی لوگ بھی اس سے گھبرایا کرتے تھے،
پیچھے کی طرف سمندر ہے، آگے خوبصورت باغیچے ہیں، اور بہت ہی عمدہ انداز سے اس محل کی تعمیر بھی ہوئی ہے۔ ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو اس محل کو اب میوزیم کی شکل بنا دیا گیا ہے۔ یہاں جو تبرکات ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، آپ کی وہ تلواریں، آپ کی 2 تلواریں، آپ کا تیر اور کمان، اسی طریقے سے وہ جھنڈا جس کے لیے مشہور ہے کہ غزوہ بدر کے اندر اس کو استعمال کیا گیا تھا، مقوقش شاہ مصر کے نام جو آپ نے خط لکھا تھا اسلام کی دعوت کا، وہ خط، اسی طریقے سے آپ کی مہر مبارک جس سے وہ شاہان عجم کے نام خطوط پر مہر مبارک لگایا کرتے تھے، وہ سب تبرکات اس میوزیم کے اندر موجود ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب حجاز اور مصر کے علاقوں نے عثمانی سلطان سلیم اول کی سلطنت کو تسلیم کر لیا اور سلیم اول کو خادم الحرمین الشریفین کا لقب دیا گیا، تو عباسی خلیفہ المتوکل نے خلافت کا منصب بھی سلطان سلیم کے حوالے کر دیا، اور یہی سلطان سلیم آل عثمان کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں کہ جن کو بنو عباس سے خلافت کا لقب ملا، امیر المومنین کا لقب ملا، اور ان کو سب سے پہلے خادم الحرمین الشریفین کا لقب ملا۔ اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اندر ترکیوں کی یادگار جو عمارت ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ترکیوں کے اندر فن تعمیر کا کیسا جذبہ تھا، کیسا سلیقہ تھا، اور ساتھ ساتھ کے اندر وہ ادب اور احترام بھی کتنا ملحوظ رکھتے تھے۔ ہم نے ایک کتاب یہاں پڑھی تھی تاریخ نجد حجاز، اس میں بہت تفصیل سے ترکیوں نے اپنے زمانے کے اندر حرمین شریفین کی جو تعمیر کروائی تھی اس میں کس قدر ادب اور احترام سے انہوں نے کام لیا، اس کی پوری تفصیلات ہم نے پڑھی تھی، اور تاریخی یادگاروں کو انہوں نے کیسے سنبھال کے رکھا تھا حرمین میں۔ اسی لیے ترکیوں کی اس کارنامے کے اوپر ہمارے دل کے اندر ایک بڑی عظمت اور اہمیت کا مقام تھا، اسی لیے ہم ان سب چیزوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ سلطان سلیم 10ویں ہجری میں یہ تبرکات مصر سے استنبول لے کر کے آئے تھے، اور اسی توپ کاپے سرائی کے اندر ان تمام تبرکات کو محفوظ کر دیا تھا۔ سلطان سلیم جب تک زندہ رہے بادشاہ ہونے کے باوجود خود اپنے ہاتھ سے ان تبرکات والے کمروں کی صفائی کیا کرتے تھے۔ سلطان سلیم کے مزار پر بھی ہماری حاضری ہوئی تھی، اور سلطان سلیم نے یہ احترام کا معاملہ کیا تھا کہ جہاں یہ تبرکات رکھے ہوئے ہیں وہاں انہوں نے حفاظ قرآن کو مقرر کر دیا تھا، جو 24 گھنٹے مسلسل قرآن کی تلاوت وہاں بیٹھ کے کرتے رہتے تھے۔ حافظ قرآن ایک کے بعد ایک بدلتے رہتے تھے، ان کی ڈیوٹیاں مقرر تھی، لیکن ایک جماعت ختم کرے اس سے پہلے دوسری جماعت آ کر کے تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ شاید دنیا کے اندر یہ واحد جگہ ہے جہاں 400 سال تک مسلسل قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوئی۔ افسوس صد افسوس کہ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور کمال اتاترک اقتدار پر آیا تو یہ تلاوت کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن ابھی الحمدللہ دوبارہ اس وقت کی ترکی حکومت کے اندر کچھ نیک اور دیندار وزراء آئے ہیں جن کی کوششوں کی برکت سے دوبارہ اس جگہ پر قرآن کی تلاوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔
ہم جب اس تبرکات والے کمرے میں پہنچے تو ایک قاری شاندار مائک کے اوپر بیٹھ کر کے بہترین انداز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. یہاں پر ایک تلوار ہے جس تلوار کے قریب لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، یعنی چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک تلواریں بھی یہاں موجود ہیں. اسی طریقے سے حضرت خالد ابن الولید، حضرت جعفر طیار، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت ابو الحسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی طرف منسوب تلواریں بھی یہاں پر موجود ہیں. یہیں پر کعبہ شریف کے پرانے دروازے کا ایک ٹکڑا، کعبہ شریف کا پرانا تالا، چابیاں اور ایک تھیلا بھی ہے جس میں ایک طویل عرصے تک حجر اسود کو رکھا گیا تھا، وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی مٹی بھی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے متعدد بال مبارک بھی یہاں پر موجود ہے. جوتا مبارک کی پٹی اور دانت مبارک کا کچھ حصہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے بارے میں وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کا ٹکڑا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب سب سے پہلے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور قرآن کے سب سے اول 7 نسخے تیار ہوئے، اس میں سے ایک نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا تھا، اور کہتے ہیں کہ جس کو تلاوت کرتے کرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے اور اس پر ان کے خون مبارک کے چھینٹے بھی اڑے ہیں، وہ قرآن کریم بھی اسی جگہ پر موجود ہے، جس کے ایک صفحے کی زیرکس ہمارے جامعہ کے کتب خانے کے اندر بھی موجود ہے. اللہ کے فضل سے وہ قرآن بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. ایک ہانڈی ہے، اس ہانڈی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ہانڈی ہے. اسی طریقے سے ایک امامہ ہے جس کے بارے میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا امامہ ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جو قرآن کے اندر بھی جس کا تذکرہ بار بار آیا ہے. وہیں پر میں نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا کہ حضرت ابھی چند دن پہلے ایک تفسیر کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ عصا موسیٰ علیہ السلام کا ان کے خسر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو شادی کے وقت عطا فرمایا تھا، اور اس سے حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال بھی کیا ہے کہ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر خسر کو اپنے داماد کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. اسی طریقے سے ایک تلوار ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار ہے. ایک ہاتھ ایک کھول کے اندر کچھ دوا وغیرہ کے مسالے کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ میں سر مبارک کا کچھ حصہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست بابرکت اور سر مبارک کا یہ حصہ ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو سولی دی گئی تھی، اسی لیے ان کے جسم کے یہ کچھ اجزاء جو باقی رہ گئے تھے وہ یہاں کے اس توپ کاپے سرائی میوزیم کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے میزاب رحمت پرانا وہ بھی وہاں پر موجود ہیں.
اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمان مبارک دیکھی تو وہ عجیب و غریب انداز کی تھی. جس جگہ پر یہ تمام کے تمام تبرکات رکھے ہوئے ہیں، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ ہم جیسے دل کے اندھے آدمی کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ پاک کی قسم یہاں ہر وقت رحمت کی بارش ہو رہی ہے. عجیب رحمت اور نور کی بارش برستی ہوئی یہاں پر محسوس ہوئی. آگے چل کر کے ایک جگہ کے اوپر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹورا مبارک وہ بھی یہاں پر موجود ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مصلی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جبہ ڈھیلا ڈھالا سادہ سفید وہ بھی یہاں پر رکھا ہوا موجود ہے. اسی طریقے سے اور بھی کچھ تبرکات، بہت سارے مخطوطات وغیرہ یہاں پر ہم نے دیکھے. یہ تو وہ چیزیں تھیں جو تبرکات کے قبیل سے تھی. اس کے علاوہ اور بھی یہاں پر بہت سارے تاریخی نوادرات موجود ہیں. ایک دوسرا باقاعدہ اور چند کمرے ہیں جن کے اندر بہت ساری تاریخی یادگار ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو سب تاریخی یادگار ہیں پرانے قدیم بادشاہوں کی، جیسے کہ سلطان عبد المجید کے زمانے کا ایک فوارہ ہے جس پر تقریباً 96 کلو گرام سونا ہے. اسی طریقے سے سلطان سلیم نے ایران کے شیعہ بادشاہ اسماعیل صفوی کو شکست دی تھی تو اس کا تخت بھی یہاں پر لایا گیا تھا. نادر شاہ کا تخت بھی یہاں پر موجود ہے. اور الماس اور اصلی ہیرے اور زمرد جس کا نام ہم فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھتے رہتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں اصلی حالت میں پہلی مرتبہ ہم نے وہیں پر دیکھا. اور ایک ہیرا الماس جو تقریباً 86 قیرات کا ہے، واقعی جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے اس سے نگاہیں چندیا جاتی ہے. اور جو وہاں پر مختلف بادشاہوں کے بنے ہوئے تخت اور جواہرات، ہیرے موتی، بادشاہوں کے استعمال کی چیزیں، بادشاہوں کے لباس، اور اسی طریقے سے مختلف بادشاہوں کی طرف سے عثمانی خلفاء کے لیے جو ہدیے آتے تھے وہ قیمتی ہدیے، اگر اس سونے چاندی ہیرے جواہرات کی قیمت لگائی جائے تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب دامت برکاتہم نے نور اللہ مرقدہ نے جو بات فرمائی ہے کہ اگر کسی زمانے میں خدا نہ خواستہ ترکی حکومت مقروض ہو جائے تو اس میوزیم کے اندر جتنا سونا ہے وہ نکال کر کے اگر حکومت بیچ دے تو پوری ترکی حکومت ایک طویل عرصے تک چلتی رہے. اتنے قیمتی جواہرات، ہیرے چاندی، سونا بڑی مقدار کے اندر اس میوزیم کے اندر موجود ہیں. اور ہم نے اتنی قیمتی جواہرات اور سونے تخت وغیرہ آج تک دنیا کے کسی اور میوزیم کے اندر نہیں دیکھے. سلطان احمد مسجد یہ ترکی فن تعمیر کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے. انسان اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کے حسن و جمال میں محو ہو جاتا ہے. یہ 17ویں صدی یعنی 1616 عیسوی میں سلطان احمد نے تعمیر کروائی تھی. اور ان کی ایمانی غیرت کی بات تھی کہ انہوں نے اپنے معمار سے کہا تھا کہ آیا صوفیہ سے بھی زیادہ عالیشان اس کو بناؤ. اور دنیا میں یہ پہلا موقع تھا کہ 6 میناریں بنائے گئے
تو شریف مکہ نے اس پر اعتراض کیا تو سلطان احمد نے ان کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے حرم پاک کے اندر ایک مینارہ بڑھوا دیا اور 7 کروا دیے تاکہ حرم پاک کو امتیاز حاصل رہے۔ یہاں پر ایک اور عجیب و غریب مسجد جامع سلیمانی ہے جو سلیمان اعظم کے نام سے منسوب ہے۔ یہ بھی ترکی کی عجیب و غریب مساجد کے اندر شامل ہے۔ جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس دور کے اندر تعمیر ایک طویل عرصے تک رک گئی، تو ایران کے بادشاہ نے ایک بہت بڑی مقدار کے اندر جواہرات اور بڑی رقم سلیمان اعظم کے پاس بھیجی۔ جب سلیمان اعظم کے پاس ایران کے بادشاہ کا ایلچی پہنچا تو انہوں نے وہ رقم فوراً مساکین اور فقراء کو تقسیم کرنے کا حکم دیا اور یوں فرمایا اس سفیر سے کہ تم لوگ نماز تو پڑھتے نہیں، پھر تمہاری رقم ہم مسجد کے اندر کیسے لگائے؟ یہی حضرات کی غیرت ایمانی کی بات تھی کہ جو نماز نہ پڑھے ان کی رقم کو وہ مسجد میں لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ اسی تعمیر کے زمانے میں غالباً اٹلی کے کسی چرچ کے عیسائیوں نے ایک لال رنگ کا سنگ مرمر بہترین قسم کا سلیمان اعظم کے پاس تحفے میں بھیجا اور یوں کہلوایا کہ آپ کی جامع سلیمانی کے اندر اس کو لگوا دینا محراب کے اندر۔ جب یہ پتھر پہنچا تو ان کے معمار نے کہا کہ اس کو دہلیز پر لگا دیا جائے، مسجد کی چوکھٹ پر لگا دیا جائے۔ زینان معمار جو تھے بڑے ذہین اور بڑے مدبر تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معمار ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی عجیب و غریب صاحب نسبت بزرگ بھی رہے ہوں گے۔ یہ عجیب و غریب معمار گزرے ہیں کہ جن کی 136 بنائی ہوئی مسجدیں، 57 مدرسے، 7 مکتب، 22 مقبرے، 22 طعام خانے مطبخ، 3 ہاسپٹل، 14 پل، 20 مسافر خانے، 35 محل، 41 حمام خانے، 8 گودام، یعنی 360 عجیب و غریب یادگاریں اس زینان معمار کی آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے۔ جامع سلیمانی یہ زینان معمار کی فن تعمیر کا سب سے حسین اور سب سے شاندار نمونہ ہے۔ جب یہ سنگ مرمر آیا اٹلی سے تو زینان نے رائے دی کہ سلیمان اعظم کو کہ اس کو محراب کے بجائے مسجد کی چوکھٹ پر لگایا جائے۔ مجھے عیسائیوں کی کوئی شرارت اس میں معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ سلیمان اعظم نے اصرار نہیں کیا اور اس پتھر کو مسجد کے دہلیز کے اوپر لگا دیا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دن زینان نے اس کو گھس کر کے دیکھا تو اس پتھر کے اندر سے سیاہ رنگ کی ایک صلیب یعنی کراس نکل آئی، جس سے ان عیسائیوں کی سازش سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے اندر صلیب بنوا کر کے مسجد میں لگانے کے لیے بھیجی تھی۔ یہ اہل ایمان کی ایمانی فراست کی بات تھی کہ ان کی فراست ایمانی کی برکت سے مسجد کے محراب کے اندر ایسا پتھر لگنے سے مسجد کی حفاظت ہو گئی۔ جامع سلیمانی کے بالکل دروازے کے اوپر سلیمانیہ مشہور کتب خانہ ہے، عجیب و غریب کتب خانہ، کیونکہ پوری دنیا کا دارالحکومت استنبول رہا، اس لیے دنیا بھر کی کتابیں بھی یہاں منتقل ہوئی اور بعد میں استنبول کے چھوٹے موٹے کتب خانوں کو ضم کر کے اس میں شامل کر دیا گیا۔ اسی لیے بے شمار مخطوطات کا مجموعہ اور ہزاروں نادر کتابوں کے اوپر یہ کتب خانہ مشتمل ہے۔ ہم اپنے اس سفر کے آخری دن
اس سلیمانیہ کتب خانے کی زیارت کے لیے پہنچے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ کمپیوٹر کے اوپر فہرستیں بنی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی عربی کے اندر فہرست دستیاب نہیں تھی اور انگریزی کے اندر بھی نہیں تھی۔ لیکن اس کتب خانے کے جو انچارج تھے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے عربی بول لیتے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ تقریباً 4 گھنٹے کا وقت گزارا اور ایک آدمی جو کچھ قدر قلیل عربی جانتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ کتابوں کے بارے میں رہبری کیجیے۔ اندر عورتیں بھی بڑی مقدار میں کام کرتی تھی۔ وہاں کے مخطوطات کی فہرست کئی جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ مخطوطات وہاں کتنی بڑی مقدار میں ہوں گے۔ تو میں نے ان کو انگریزی اور ترکی کا رسم الخط چونکہ ملتا جلتا ہے، اس لیے میں نے ان کو ہدایہ کی شروحات کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ تو ہدایہ کی بعض شروحات جو انہوں نے نکال کر کے دکھائی کہ وہ کبھی ہم نے زندگی میں اس کے نام بھی نہیں سنے، ایسی ایسی شروحات ہدایہ کی۔ اس میں سے ایک شرح کے بارے میں نے درخواست کی کہ اس کی سی ڈی بنا کے مجھے دیجیے، تو بڑی طویل کاروائی، کئی فارم انہوں نے بھروائے اور بھروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ 40 یا 42 لیرہ آپ کو قیمت چکانی پڑے گی تو آپ کو اس کی سی ڈی مل سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ بنوا تو لو، بعد میں پیسے کی دیکھ لیں گے۔ جب سی ڈی بن کر کے آ گئی، اسی دوران ہم وہ پوری لائبریری کے انچارج کے ساتھ عربی میں تفصیل سے بات چیت کرتے رہے۔ انہوں نے شاندار ترکی چائے بھی منگوائی۔ اسی دوران انہوں نے اپنی ایک پریشانی کا ہمارے سامنے ذکر کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی لائبریری میں کچھ اردو کی کتابیں بھی آ جائیں۔ تو انہوں نے ترکی کے کوئی صاحب جو ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تعلیم حاصل کرنے آئے تھے اور وہ کتب خانے کے اندر ملازمت کرتے ہیں، وہ اس دن موجود نہیں تھے، لیکن ٹیلی فون پر ہماری ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کروائی۔ یہ ہمارے اکابرین حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت والا گنگوہی اور حضرت مولا نانوتوی رحمہم اللہ، اکابرین دارالعلوم مظاہر سہارنپور کے بڑے معتقد تھے، اور انہوں نے فضائل اعمال کا ترکی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ ان سے ہماری ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بہرحال ان سب چیزوں کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ 42 لیرہ قیمت معاف ہو گئی اور وہ ہدایہ کی شرح کی سی ڈی ہمیں فری کے اندر دستیاب ہو گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کر کے وہ سی ڈی اپنے قبضے کے اندر لے لی، یہاں میرے پاس وہ موجود ہے۔ استنبول کے اندر یہ شہر سب طرف سمندروں سے گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف باسفورس ہے، یہ باسفورس سمندر ایک طرف بحر اسود اور ایک طرف بحر مرمرا کو ملتا ہے، اور ایک طرف یورپ اور ایک طرف ایشیا، دونوں بر اعظم کو جدا کرنے کا بھی کام کرتا ہے، اور بیچ میں تقریباً 18 میل دور تک اس کا پانی اندر چلا آتا ہے۔ یہاں پر گولڈن ہارن یعنی سنہرا سینگ نامی مشہور سمندر کا حصہ ہے، اس لیے کہ جو سمندر کا پانی استنبول کے بیچ میں چلا آیا ہے وہ ایک سینگ کی شکل کے اندر ہے، اور اس کے پانی کے اوپر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو ایک سنہرا دلکش منظر ہوتا ہے، اس لیے اس کو گولڈن ہارن سے تعبیر کرتے ہیں، سنہرا سینگ۔ اور بہت ہی خوبصورت اور دل فریب یہاں پر منظر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ استنبول شہر کی خوبصورتی کے اندر یہ سمندر اور وہاں کا کنارہ اور وہاں کے بیچ کی وجہ سے بڑا اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ تو ہم ہندوستان سے ہم لوگ گئے تھے، باقی انگلینڈ کے اندر جو ہمارے گجراتی لوگ مقیم ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر لوگ استنبول جا چکے ہیں، اور ان کے جانے کا مقصد تفریح ہوا کرتی ہے۔
چونکہ یہاں کا سمندر کنارہ اور بیچ وغیرہ بڑے خوبصورت ہے، ساتھ ساتھ میں ضمن تبرک کی زیارت کی نیت بھی ہوگی، ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن شادی کے بعد عام طور پر ہنی مون وغیرہ کی نیت سے وہ لوگ اس کے سفر میں ضرور جاتے ہیں، ترکی کے سفر کے اندر، کیونکہ بڑا خوبصورت یہ علاقہ ہے اور بڑے خوبصورت دلکش وہاں کے مناظر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک شہر ہے جس میں 7,000 مساجد ہیں، 7,000 مساجد نہیں، 70,000 مساجد، 70,000 مساجد اس شہر کے اندر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ایک سے ایک عالیشان مساجد کا شہر اس کو کہنا چاہیے۔ ایک دن مغرب کے وقت وہاں کے ایک پہاڑ کے اوپر ہم تھے اور وہاں سے پورے شہر کا منظر نظر آ رہا تھا، اور گولڈن ہارس بھی سامنے، ایک طرف ایشیا ایک طرف یوروپ، اور پھر جو مغرب کا وقت ہوا اور ایک ساتھ جو وہاں کی 70,000 مساجد میں اذان کی آواز شروع ہوئی تو عجیب ایمانی پرکیف منظر وہاں معلوم ہو رہا تھا۔ اور الحمدللہ اب جو حکومت کے اندر کچھ دیندار وزراء آئے ہیں، منسٹر آئے ہیں، ان کی برکت سے اب اذان مائکوں میں ہونے لگی۔ ہر مسجد کے اندر بہترین قراء ائمہ ہوتے ہیں، بہترین قرآن پڑھنے والے، اور سب حنفی المسلک ہے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد وہاں پر قرات کی مجلس ہوتی ہے اور تمام لوگ بہت ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جیسے کہ نور الازا وغیرہ کتابوں کے اندر تسبیحات وغیرہ کو اجتماعی طور پر پڑھنے کا کچھ اشارہ آیا ہے، تو اس طرح وہاں تسبیح فاطمی اور دیگر اذکار اجتماعی طور پر مائک میں پڑھوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الفاتحہ کی آواز لگتی ہے اور پھر دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد قرات کی مجلس ہوتی ہے، اور قرات عام طور پر مؤذن پڑھتے ہیں اور بہترین قرات پڑھتے ہیں، بہترین قرات، اور ائمہ عام طور پر یا تو وہاں کے مقامی ہیں یا مصری ہیں یا مراکش کے آئے ہوئے ائمہ ہیں، اور وہ بہترین قرات جو ہے ہر نماز کے بعد سناتے ہیں، اور لوگ بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قرات سننے کے اندر شامل ہوتے ہیں، پھر جا کر اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ یہاں رومیلی حصار قلعہ جو سلطان محمد فاتح نے اس شہر کی حفاظت کے لیے تعمیر کروایا تھا، واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف 4 مہینے 4 دن کے اندر اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ آج کے ترقی کے دور کے اندر بھی اتنی تیزی سے تعمیر نہیں ہو سکتی، اور 3000 مربع میٹر کے اندر یہ واقع ہے۔ اور ہوائی جہاز میں دیکھیں، ہوائی جہاز سے اگر نظر کریں تو لفظ محمد اگر عربی زبان میں لکھا جائے تو اس کا نقشہ جیسا ہوتا ہے، اس انداز سے اس کو تعمیر کروایا ہے۔ یہ نظرات کی ایمانی غیرت کی بات تھی اور عشق نبوی کی بات تھی۔ سلطان محمد فاتح کے مزار کے اوپر جب ہماری حاضری ہوئی تو وہاں وہ حدیث ان کے سرہانے کے اوپر لکھی ہوئی تھی کہ قسطنطنیہ کو تم ضرور فتح کرو گے اور بہت ہی اچھا اس کا امیر ہوگا۔ وہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے، سلطان محمد فاتح کا مزار دیکھ رہے تھے، اور وہاں بھی عجیب و غریب روحانی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ واقعی بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے صاحب نسبت روحانی اونچے درجے کے بزرگ بھی ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اتنا اونچا دین کا کام جو ہے یہاں پر لیا۔ ہمارے استنبول پہنچنے سے پہلے وہاں کا ایک ترکی لڑکا جو ساؤتھ افریقہ میں جامعہ زکریا لینس کے اندر پڑھتا ہے، وہ چھٹی کے اندر آیا ہوا تھا، تو اس کو وہاں افریقہ سے اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ چونکہ جامعہ زکریا کے بانی اور معتمم مولانا شبیر سالوجی صاحب اور وہاں کے استاد حدیث مولانا سلیمان صاحب چوکسی، یہ سب حضرت مفتی صاحب کے شاگرد ہیں، جامعہ میں پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے وہیں سے ان کو اطلاع مل چکی تھی۔ تو وہ طالب علم اور ان کے والد بہت شوق سے ہم کو ملنے کے لیے آئے تھے
اور ایک دن انہوں نے اپنی ہوٹل کے اوپر لے جا کر کے بہت عالیشان ہماری دعوت بھی کروائی اور انواع و اقسام کی ترکی آئٹمیں ہمارے ساتھ دسترخوان پہ رکھ دی. تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک ہم ان کے ہوٹل کے اندر دسترخوان پر خوب لذت اڑاتے رہے اور بہترین قسم کی مچھلیاں اور مشہور ترکی کباب اور ترکی قسم کی مٹھائیاں اس کھانے کے اندر شامل تھی اور ہم بیٹھ کر کے ان کے ساتھ مختلف باتوں کا مذاکرہ کر رہے تھے. ساتھ میں وہاں پر معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ سلسلے نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں, ان کی خانقاہ بھی ہے اور جہاں خانقاہ کا علاقہ ہے وہاں پر ماشاءاللہ عورتیں برقعے کے اندر, مردوں کے چہرے کے اوپر داڑھی اور کچھ دینی ماحول معلوم ہوتا ہے. شیخ محمود آفندی یہ سلسلے نقشبندیہ کے بڑے مشہور مشائخ میں سے ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پورے ترکیہ کے وہ پیر سمجھے جاتے ہیں. اور 1-2 سال پہلے وہ سرہند شریف بھی تشریف لائے تھے, وہاں جا کر کے ہم کو معلوم ہوا. جب ان کے علاقے سے ہم گزرے تو واقعی وہاں پر کافی دینداری ہمیں معلوم ہوئی, دینی ماحول معلوم ہوا اور لوگوں کے اندر دینی فضا بھی نظر آئی. کہتے ہیں کہ ان کا بڑا مدرسہ بھی ہے جس میں باقاعدہ دینی تعلیم ہوتی ہے. شیخ اس وقت پر بیمار چل رہے تھے اور ہمارے پاس وقت کی قلت تھی, اسی لیے زیارت اور ملاقات دونوں سے ہم لوگ محروم رہے. سلطان احمد مسجد کے اندر جب ہم گئے تو وہاں باہر ایک بڑا وسیع میدان ہے, خوبصورت میدان. ایک طرف آیا صوفیہ کا چرچ, ایک طرف سلطان احمد مسجد, دونوں بالکل آمنے سامنے ہیں. وہاں بعض ستون ایسے ہیں کہ جس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ 2,000 سال پرانے ہیں. اور یہی میدان کے اندر ہم نے بعض کاتبوں کو دیکھا, عربی اور ترکی زبان کے کاتب, بہت ہی ماہر. ایسے کاتب ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے. ایک مرتبہ قلم رکھتے ہیں تو اٹھاتے ہی نہیں, بڑی روانی سے بہترین کتابت کرتے تھے, جو چاہے وہ لکھ دیتے تھے برتنوں پر, کاغذوں کے اوپر. میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کے کچھ چیزیں لکھوائی اور پھر ان کو 7 لیرہ ادا کیے, اس کو لے آیا ہوں اپنے ساتھ ترکی کے اس سفر کی یادگار کے طور کے اوپر. لیکن واقعی ایسے کاتب ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے, اتنے ماہر کاتب. سلطان احمد مسجد کے اندر تقریباً 260 کھڑکیاں اور روشن دان ہیں اور 1616 عیسوی کے اندر اس کی تعمیر ہوئی. مسجد کے باہر قسم کی دکانیں اور سیاح لوگ وہاں بکثرت گھومتے رہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے اپنا مستقل قیام وہاں کے تبلیغی مرکز مسجد السلام کے اندر رکھا. یہ شہر کے اندر کافی دور ہے, لیکن چونکہ وہاں پر کچھ دینی ماحول بھی ہے اسی لیے ہم نے وہاں کے قیام پسند کیا تھا. فجر کی نماز کے بعد ان کی اصرار پر 2 دن الحمدللہ بیان بھی ہوا اور پڑوس میں بوسنیا کے ایک طالب علم جو کراچی جا کر کے عالم بن کے آئے, انہوں نے ہمارے بیان کا ترکی زبان کے اندر ترجمہ بھی کیا. اس لیے کہ عام ترکی لوگ نہ عربی سمجھتے ہیں نہ کوئی اور زبان سمجھتے ہیں, بس ترکی زبان کا وہاں ایسا غلبہ ہے. اور وہاں جا کر کے واقعی وہ فارسی زبان کی کہاوت صادق آتی تھی, یار من ترکی سو من ترکی نمیدانم, کہ میرا دوست تو ترکی ہے لیکن مجھے ترکی آتی نہیں ہے. اور وہاں کے ہمارے ذمہ دار ساتھیوں نے بتلایا کہ ترکی زبان کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ کی اردو زبان کے اندر اس کا معنی کچھ اور ہے اور ترکی میں اس کا معنی کچھ اور ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہماری اردو زبان کے اندر کہا جائے کہ واہ 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 ہم مبارکبادی کے لیے کہتے ہیں, تو وہاں ایکسیڈنٹ کے موقع پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آہستہ آہستہ, کم کرو کم کرو,
تو وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور تیز چلو وہاں کی زبان کے اندر. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک ماحول ہے کہ ہم بیان کے درمیان اشارے بھی کرتے ہیں. ہماری ایک زبان حال بھی ہے, زبان قال بھی ہے. اس طرح اشارہ کرنا ترکیوں کے یہاں نہایت معیوب چیز سمجھی جاتی ہے, انتہائی معیوب چیز. اور ہمارے ساتھی شیخ ابراہیم عمر نے ہم کو اس کا مطلب نہیں بتلایا کہ ان اشاروں کا کیا غلط مفہوم یہاں لیا جاتا ہے, کہ جب ایسے اشارے کرتے ہیں تو عوام تعجب کرتے ہیں کہ یہ سب دیندار لوگ ہو کر کے ایسے اشارے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے ہم کو کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ یہاں اشارے وغیرہ بیان کے اندر نہ کریں. مرکز کا قیام ہمارے لیے بہت سی راحت دہ رہا. اور ایک چیز جو ہمیں بہت تعجب خیز تھی ہمارے لیے, وہ یہ تھی کہ جو مرکز پر خدمت کرنے والے ساتھی تھے, بعد میں پتہ چلا کہ کوئی بڑا انجینئر ہے, کوئی بڑا ڈاکٹر ہے, کوئی بڑا آفیسر ہے, لیکن وہ لوگ آئی ہوئے جماعت اور علماء کی خدمت کے اندر اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے, اور اپنی سعادت سمجھ کر کے خوشی خوشی وہ لوگ بہت بڑھ چڑھ کر کے خدمت کرتے ہیں. انہوں نے سنایا کہ جب عثمانی حکومت خلافت کا دور تھا تو بغیر ٹوپی کے شہادت بھی قبول نہیں ہوتی تھی عدالتوں کے اندر. ترکی امامہ اور ٹوپی کا اتنا عام ماحول تھا, اور حیا اور شرم کا حال یہ تھا کہ پورے استنبول شہر کے اندر ایک عورت بھی اگر ہاتھ میں موزے اور پیر میں موزے پہن کے بغیر گھر سے نکلے تو پورے شہر میں چرچا ہو جاتا تھا کہ فلانی عورت بغیر موزے پہنے ہوئے گھر سے باہر نکلی تھی. لیکن آج استنبول شہر کی مسلمان عورتوں کا حال دیکھ کر کے رونا آتا ہے. جب اس شہر کی عورتوں کو اور مردوں کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی یورپی شہر کے اندر ہم گھوم رہے ہیں. ایسی بے حیائی, بے شرمی, ایسے مغربی انداز کے کپڑے اور ایسا مغربی کلچر وہاں عطا ترک کی کوششوں سے آیا ہوا ہے, بس الامان والحفیظ ہم اس کی تعبیر نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ ابھی کچھ دینی ماحول بن رہا ہے. اسکول کی چھٹی کے وقت پر ہم نے دیکھا بہت سی مسلمان لڑکیوں کو نقاب پہن کر کے اب کچھ نظر آتے ہیں, بلکہ ہم لوگوں کو اسلامی شکل و صورت میں دیکھ کر لوگ تعجب سے پوچھتے تھے ہمیں کہ کیا آپ لوگ مسلمان ہیں. لوگ ہمیں پوچھتے تھے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں. تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ مجھے فرمانے لگے کہ ان سے یوں پوچھو کہ ہم اور کیا دکھ رہے ہیں تم کو, وہ ہمیں بتاؤ. مسلمان نہیں دکھ رہے تو اور کیا دکھ رہے ہیں آپ کی نظر کے اندر, وہ آپ ہمیں بتائیے. اور ان ترکی بھائیوں کے اندر دین کی دعوت و تبلیغ کا بھی بڑا عجیب جذبہ ہے, عجیب جذبہ ہے دعوت و تبلیغ کا. ایک جگہ پر ٹریفک لائٹ پر ہماری کار رکی ہوئی تھی تو بازو والی کار کے اندر گانا بج رہا تھا. تو ہماری کار, ہمارے جو رہبر ابراہیم عمر جو لے کر کے ہم کو چل رہے تھے, انہوں نے کھڑکی کھول کر کے ان کو آواز دیا تھا, بھائی تھوڑی دیر دنیا میں صبر کر لے, آخرت میں جنتی گانے سنتے رہنا. بہترین انداز میں انہوں نے ان کو تبلیغ کی. بتایا گیا کہ ترکی زبان کا رسم الخط پہلے عربی تھا, لیکن کمال عطا ترک نے آ کر کے جو انقلاب برپا کیا تو اس میں اس نے رسم الخط تک انگریزی کر ڈالا اور عربی کے اوپر سخت پابندی لگائی. آج بھی ترکی زبان کے اندر عربی اور فارسی زبان کے بہت سارے الفاظ رائج ہیں. ہمارے دینی حلیے کا فائدہ یہ تھا کہ لوگ ہمارا بڑا اکرام کرتے تھے, بڑی محبت سے ملتے تھے, بلکہ بعض جگہوں کے اوپر ہماری رہبری کے لیے لوگ دور دور تک, ہمیں حیرت ہوئی, ہماری محض دینی شکل دیکھ کر کے لوگ ہماری رہبری کے لیے آتے تھے اور ٹرام وغیرہ کے اندر وہ ہمارا ٹکٹ خرید لیتے تھے. حالانکہ ہم کئی ساتھی تھے, ہم کو جیب سے پیسے نہیں نکالنے دیتے تھے, اسی دینی شکل و صورت کی برکت سے. اور 1967 کے اندر سب سے پہلے وہاں کے 2-3 آدمیوں نے جماعت تبلیغ کے اندر 4 مہینے لگائے تھے. ان میں سے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا, ایک ساتھی زندہ ہے, یوسف سلیق صاحب. ہم ان کو رات کو ملنے کے لیے گئے تھے,
انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے، داماد نے بہت شاندار ہمارا استقبال کیا. ہمارے ساتھیوں نے پوری ترکی کا سب سے پہلا مدرسہ ہمیں بتایا، بڑے افسوس کے ساتھ کہ اس مدرسے کو ایک بازار کے اندر تبدیل کر دیا گیا. سلطان عبدالحمید کے مزار پر بھی حاضری ہوئی تھی، اور ایک جگہ کے اوپر ہم بازار کے اندر تھے تو کچھ عرب ساتھی مل گئے، تو ہمارے رہبر نے فوراً پکڑ کر کے مجھے کہا کہ ان کو پہلے دین کی بات سناؤ، ان کو دعوت دو، پھر ہم جو ہے آگے خریدی کرنے کے لیے چلیں گے. وہاں کے مشہور بازار کے اندر بند بازار بہت مشہور ہے. کہتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے یہ بازار تعمیر کروایا تھا. اس بازار کے اندر انہوں نے مساجد 5 کے قریب مساجد بھی تعمیر کروائی تھی، اور بڑا خوبصورت یہ مارکیٹ ہے. اس کی ڈیزائنیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، اور دنیا بھر کی عجیب و غریب چیزیں، ترکی کی عجیب و غریب چیزیں سب اس بازار کے اندر بہت آسانی کے ساتھ، بہت سہولت کے ساتھ مل جاتی ہے. ترکی لوگوں کا کھانا بہت ہی سادہ سیدھا، اس کے اندر مرچ مسالہ بالکل نام کا بھی نہیں. لہذا ہم لوگوں کو، جب ہم لوگ چونکہ ایک روز پہلے پہنچ گئے تھے تو میں نے جلدی سے بمبئی ٹیلی فون کر کے ساتھیوں کو کہہ دیا تھا کہ اچار کی بوتل ضرور لے کے آئے تو کھانا یہاں چلے گا، اور بمبئی سے کافی مقدار کے اندر آپ سالن وغیرہ بھی لے آئیے تاکہ یہاں اس کو ہم فروزن کر کے تھوڑا تھوڑا چلاتے رہیں گے. اور مرکز کے اوپر ہم نے وہاں کے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ بھائی ہمارا کھانا ہم خود پکایا کریں گے، چونکہ وہ لوگ بہت ہی سادہ سیدھا، اور نبیز کا استعمال وہاں عام ہے. کھانوں کے اندر خوب نبیز استعمال کرتے ہیں. عام دینداری اب لوگوں کے اندر آ رہی ہے الحمدللہ پہلے کے مقابلے کے اندر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا میں تذکرہ کر دوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنو خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کے یہاں قیام فرمایا تھا. مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے مکان کی نیچے والی منزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، اور اوپر والی منزل کے اندر وہ دونوں میاں بیوی رہنے کے لیے چلے گئے تھے. اوپر آپ کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں پانی نیچے نہ ٹپکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ محترمہ اپنی چادر لے کر پانی کو جذب کرتے رہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے غزوات میں شریک رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ کا گورنر بھی بنا دیا تھا، لیکن دین کی اشاعت کی فکر نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین نہیں لینے دیا، اور زندگی کے آخری دور کے اندر بھی آپ مسلسل دینی سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ یزید ابن معاویہ کی سرپرستی میں جو سب سے پہلی جماعت قسطنطنیہ پہنچی اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. جب آپ بیمار ہو گئے تو یزید ابن معاویہ خود حاضر ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری آرزو پوچھی تو انہوں نے اپنی وہ آخری آرزو سنائی کہ میرے انتقال کے بعد تم میری لاش کو جتنی دور تک دشمنوں کی زمین میں لے جا سکو وہاں تک لے جانا. چنانچہ آپ کی اس آرزو کو پورا کیا گیا اور آپ کی نعش مبارک کو دور تک عیسائیوں کی سرزمین میں لے جا کر کے دفن کیا گیا. کیسے ان حضرات کے جذبات تھے. چنانچہ فتح قسطنطنیہ کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اور وہاں پر جامع مسجد بہت ہی شاندار سلطان محمد فاتح نے تعمیر کروائی تھی، جو آج جامع ابو ایوب کے نام سے مشہور ہے. اس مزار کے اوپر بھی حاضری ہوئی. وہاں بھی بڑا عجیب و غریب روحانیت کا منظر ہے. وہاں کچھ بڑے بڑے درخت ہیں جس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ دور صحابہ سے موجود ہیں. یہ درخت اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو شہر قسطنطنیہ اور استنبول کے سب سے پہلے فاتح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس سرزمین کے اوپر اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین پہنچانے کے لیے سب سے پہلے تشریف لائے تھے۔ بہرحال عام ترکی مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگرچہ بیچاروں کے اوپر مغربیت اور یورپی تہذیب کا غلبہ ہے، لیکن دل بیچاروں کے بہت صاف ہے، دین کی تڑپ ہے، لیکن کچھ حکومتی مجبوریوں کی بنا پر ابھی وہاں زیادہ مکتب اور مدرسے نہیں ہیں۔ اب دھیرے دھیرے ماشاءاللہ دین کی تعلیم کا ماحول عام ہو رہا ہے، تقریباً 99% اس ملک کے اندر مسلمان ہیں، اور استنبول کے علاوہ تقریباً پورا ملک عجیب و غریب یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جو آگ میں ڈالا تھا وہ علاقہ بھی اسی ترکی کے اندر ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی اسی ترکی کے اندر ہے، اور بھی بہت ساری اسلامی یادگاریں اس ملک کے اندر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا قیام 5 روز رہا، لیکن آرزو تھی کہ کاش کہ کم سے کم 1 مہینہ ہوتا تو ہم پورے ترکی کی مکمل زیارت کر سکتے۔ استنبول شہر کے اندر ایک تفریحگاہ حکومت نے بنوائی ہے جس کا نام ہے مینیا ترکیہ، کہ پورے ترکی کے اندر جتنی بھی یادگاریں ہیں اس کا ماڈل بنا دیا گیا ہے۔ ہم نے جا کر کے اس کو دیکھ لیا کہ بھئی انشاءاللہ جب کبھی موقع ہوگا تب آ کر کے ترکی کا مفصل دورہ کریں گے، لیکن ابھی کم سے کم اس کو تو دیکھ لیں۔ بہرحال 5 روز کا قیام رہا، لوگ بڑے محبت کرنے والے، بہت پیار سے ملنے والے، خاص طور پر دینی شکل کا احترام کرنے والے، اور اس شہر کے اندر ایک جگہ پر ایک بہت بڑا لمبا چوڑا مزار ہے جہاں کے متعلق مشہور ہے کہ یہ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کا مزار ہے۔ ہم وہاں بھی گئے، ایک اونچی پہاڑی کے اوپر طویل قبر ہے، اور اس پورے علاقے کو اسی نام سے پہچانا بھی جاتا ہے۔ حضرت یوشع ابن نون جن کا اشارہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو سفر کے اندر جو نوجوان ساتھ تھے وہ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام تھے۔ ان کا مزار بھی اس شہر استنبول کے اندر کہتے ہیں کہ ہے، اور اس مزار کے اوپر بھی ہماری حاضری ہوئی۔ 5 روز کے قیام کے بعد واقعی بڑے افسوس اور حسرت کے ساتھ ہماری وہاں سے واپسی ہوئی کہ کاش کہ اس سفر کے لیے ہم مزید اور وقت لے کر کے آتے اور اس ملک کے لیے اور وقت ہم فارغ کرتے۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی موقع ہوا اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ اس ملک کا سفر نصیب فرمائے، کیونکہ بڑی اسلامی یادگاریں اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ تقریباً 400 سے زیادہ سال تک یہ خلافت اسلامیہ کا عالمی مرکز رہا، اور انہی ترکی لوگوں نے حرمین شریفین کی جو عجیب و غریب تعمیر کروائی، ان کی یادگاریں آج بھی ہم حرمین کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں ترکی کے اندر کیسی کیسی جو ہے مساجد ہوگی، کیسی کیسی یادگاریں ہوگی۔